السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ وہ دونوں آدمی بھاگ گئے جب امام نے جھٹکا دیا۔ ان کے بھاگنے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں اسی علاقے کے مسلمان تھے۔ شاید انہیں پہچانے جانے کا خطرہ تھا۔ امام نے انہیں پکارا، للکارا، لیکن وہ غائب ہو گئے۔ امام نے آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور وہیں سے واپس چلے گئے۔ عمرو درویش کے خیمے میں وہی 3 آدمی بیٹھے تھے جو دن کے وقت بھی اس کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے عمرو درویش کو بتایا کہ لوگ وہی تاثر لے کر گئے ہیں جو ان پر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جو انہیں ہم دکھانا چاہتے تھے وہی وہ سمجھ کر کے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سے یہ بھی بتایا کہ کل رات اسے آگے ایک اور گاؤں کے قریب جانا ہے اور وہی تور کا جلوہ دکھانا ہے اور ایک اور پہاڑی پر دکھانا ہے۔ تینوں چلے گئے۔ عاشی عمرو درویش کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ عاشی نے پوچھا، کیا تم اپنی کامیابی پر خوش ہو؟ عمرو درویش نے لے کر کہا، عاشی، میں تمہیں اس قسم کے سوالوں کا جواب دینے سے ڈرتا ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں مسیحی، یہودی اور سودانیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہوں؟ عاشی نے کہا، تم نے میرے اندر ایمان بیدار کیا ہے اور اب تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے۔ عمرو درویش نے کہا، میں اعتبار تمہارے عمل پر کروں گا، تمہارے کام پر کروں گا، تمہارے الفاظ پر نہیں۔ عاشی نے کہا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ جو کہو گے وہ کروں گی۔ ابھی یہی کرتی رہو جو کر رہی ہو۔ عمرو درویش نے کہا، وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں یہ بتانے کا وقت ہی نہ ملے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عاشی نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ جہاں تم نے ذرا سی مشکوک حرکت کی، ان کے خلاف جانے کی کوشش کی، یہ جاسوس تمہیں غائب یا قتل کر دیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دو کہ تمہارا ارادہ کیا ہے تو میں تمہیں بروقت خبردار کر سکوں گی۔ مجھے تو وہ بہرحال اپنے گروہ کا فرد سمجھتے ہیں۔ عاشی کے انداز میں کچھ ایسی سادگی اور خلوص تھا جس سے عمرو درویش قائل ہو گیا کہ یہ لڑکی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اس نے کہا، تمہارے کمالات دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ تم مجھے دھوکہ دو گی۔ عاشی نے کہا، کمالات میں تو تم بھی کم نہیں ہو، اسی لیے تو میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم نے اپنی قوم کو دھوکہ دینے کا دل میں شاید پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ عمرو درویش نے کہا، میں تمہیں اپنا ارادہ بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور مجھے فریب دیا تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ عاشی نے کہا، میں قتل ہو جانے سے نہیں ڈرتی اور نہ ڈرتا ہوں۔ عمرو درویش نے کہا، میں بھی قتل ہونے سے نہیں ڈرتا اور قتل کرنے سے بھی نہیں ڈروں گا۔ میں نے راستے میں تمہیں بتایا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ میں یہاں اپنے علاقے میں آ کر اپنے خفیہ مقصد میں آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا، مگر یہاں آ کر دیکھا ہے کہ سودانیوں نے مجھے جاسوسوں کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ مجھے دوسرا غم یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی قوم کی پیٹھ میں خنجر اتار دیا ہے۔ میں اپنے اصل مقصد کی خاطر اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ رہا ہوں، مگر میری کارستانی، جسے تم میرا کمال کہتی ہو، میرے قوم کے مذہبی عقیدے کو زہر کی طرح مار رہے ہیں۔ میں نے اگر یہ سوانگ جاری رکھا تو یہ مسلمان سودانیوں کی غلامی کی زنجیروں میں بند جائیں گے اور ان کا قومی وقار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ عاشی نے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ عمرو درویش نے کہا، میں اسحاق کے گاؤں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تم اسحاق کو جانتی ہو نا؟ وہی کمانڈر جو جنگی قیدی کی حیثیت سے قید خانے میں پڑا ہے۔ اسے اپنے رنگ میں رکھنے کے لیے تمہیں بھی ایک رات اس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس شخص کو تو میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گی۔ عاشی نے کہا، اس کی بھی اتنی ہی مرید ہوں جتنی تمہاری ہو۔ عمرو درویش نے کہا، میں اس کے گھر تک پہنچنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں آ کر غائب ہو جاؤں گا اور یہاں کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ سودانیوں کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئے۔ عاشی نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ ہمیں جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کا ہمیں بڑا واضح منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کا ہم لوگ پہلے ڈسپلن ایک دم پورا خاکہ تیار کرتے ہیں، لیکن آپ نہیں کر سکے۔ عمرو درویش نے کہا، میں قید خانے میں ظالمانہ اذیتیں سہ سہ کر نکلا ہوں۔ اتنی عقل رہ گئی تھی کہ قید خانے سے نکلنے کا یہ طریقہ سوچ لیا تھا۔ یہاں آ کر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے مقصد کی کامیابی ناممکن نظر آتی۔ عاشی نے کہا، مجھے بھی سوچنے دو۔ اگر ہم خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کل ہم آگے جا رہے ہیں، کوئی صورت نکل آئے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں یہاں کے کسی عقل مند آدمی کے ساتھ ملاقات کا موقع مل جائے۔ اسی علاقے میں عمرو درویش کے خیمے سے 2-2.5 میل دور مصری تاجروں کا ایک قافلہ آیا۔ 4 آدمی اور 6 اونٹ تھے۔ قافلے کا سردار لمبی داڑھی والا ایک بزرگ سیرت انسان تھا جس نے ایک آنکھ پر سبز رنگ کے کپڑے کا ٹکڑا لٹکا رکھا تھا، جیسے اس کی آنکھ خراب ہو۔
یہ قافلہ 2 راتیں پہلے سوڈان کی سرحد میں داخل ہوا تھا کہ سلطان ایوبی نے مصر سے سوڈان میں اناج اسمگل کرنے کی درپردہ اجازت دے رکھی تھی۔ دوسری اجناس بھی ممکن کی جاتی ہے کہ سوڈان میں ان اشیاء کی قلت تھی۔ مصر کی یہ اسمگلر دراصل سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے آدمی، انہیں مصر کے سرحدی دستے نہیں روکتے تھے اور سوڈان کی سرحد کے پہرے دار بھی انہیں نظر انداز کر دیتے تھے۔ یہ قافلہ بھی بلا روک ٹوک سرحد پار کر کے سوڈان میں داخل ہو گیا، لیکن رات کے اندھیرے کی وجہ سے، تاریکی کی وجہ سے سوڈان کے سرحدی پہرے دار یہ نہ دیکھ سکے کہ 4 تاجروں اور 6 اونٹوں کا یہ قافلہ سوڈان کے کس شہر کی طرف جانے کی بجائے اس پہاڑی علاقے کے سمت چلا گیا ہے جہاں مسلمان آباد تھے۔ تاجروں کے کسی قافلے کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سوڈان کی حکومت مسلمانوں کو اناج اور دیگر اجناس سے اور تجارت سے محروم رکھنا چاہتی تھی، جس طرح آج یہودی فلسطین میں یہ ساری چیزیں نہیں جانے دینا چاہتے۔ وہاں کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، 2 سال سے زیادہ ہو گیا، اناج تو چھوڑو، دوا نہیں جا سکتی، وہاں لوگ روز مارے جا رہے ہیں کھانے کے نام پر۔ اس دور میں بھی مسلمانوں کو اسی طرح پریشان کیا جاتا تھا۔ یہ قافلہ رات بھر چلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اونٹوں کو ٹیلوں کے علاقے میں چھپا دیا گیا۔ رات دور پیچھے رہ گئی تھی، ان لوگوں نے سارا دن وہیں چھپ کر گزارا۔ رات تاریک ہوئی، اندھیری ہوئی تو قافلہ پھر چل پڑا اور آدھی رات کے وقت پہاڑی علاقے میں داخل ہو گیا، اور قافلے کی یہی منزل تھی۔ سحر کے وقت قافلہ ایک گاؤں میں داخل ہوا۔ صبح کے وقت امیر کارواں ایک مکان کے سامنے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ایک آدمی ہاتھ میں دیا لیے باہر آیا۔ امیر کارواں نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ دروازہ کھولنے والے نے کہا، خوش آمدید، تم سب فوراً اندر چلو، اونٹوں کو ہم سنبھال لیں گے۔ چاروں تاجر اندر چلے گئے۔ میزبان نے اپنے گھر والوں کو اور پڑوس کے 2-3 آدمیوں کو جگایا۔ سب نے اونٹوں کو مختلف گھروں کے اونٹوں میں باندھ کر سامان اتار کر میزبان کے گھر میں رکھ دیا۔ امیر کارواں نے کہا کہ سامان فوراً کھولو اور غائب کر دو۔ سب نے سامان کھولا تو اس میں اناج کی بجائے تیروں کا ذخیرہ تھا، کمانیں اور تلواریں اور خنجر تھے، اور 3-4 بوریوں میں آتش گیر مادے۔ آتش گیر مادے مطلب اس دور میں تیل جو چلا کرتا تھا، بھری ہوئی تھی ہانڈیاں تھی۔ یہ سامان غائب کر دیا گیا۔ امیر کارواں نے پوچھا، میں اپنے آپ میں آ جاؤں؟ تنگ آ گیا ہوں اس بہروت میں۔ میزبان نے کہا، کوئی خطرہ نہیں، سب اپنے لوگ ہیں۔ امیر کارواں نے لمبی داڑھی اتار دی اور آنکھ سے سبز کپڑا بھی اتار دیا کہ داڑھی نکلی تھی، اس کی اصل داڑھی چھوٹی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ سامان ادھر ادھر چھپا کر جب آدمی مہمانوں کے پاس آئے تو ایک آدمی امیر کارواں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ امیر کارواں مسکرایا اور پوچھا، پہچانا نہیں تھا مجھے؟ اوہ میرے دوست علی بن سفیان، اس آدمی نے کہا، خدا کی قسم میں نے نہیں پہچانا تھا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ خود آ گئے ہیں، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے 2 کمانڈروں کو قتل کر دیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سوڈانی ہمارے جنگی قیدیوں کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لمبی داڑھی اور آنکھ پر سبز پٹی اور تاجروں کی چوبی کے بہروت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ماہر جاسوس اور سراغ رساں علی بن سفیان تھا، جو یہاں کے حالات کا جائزہ لینے آئے تھے۔ انہیں جاسوسوں نے قاہرہ جا کر جو خبریں دی تھی وہ ان کی روشنی میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ جس گھر میں بیٹھے تھے وہ اس کے بھیجے ہوئے ان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کا مرکز تھا۔ ان کا میزبان سوڈانی باشندہ تھا۔ یہ سب لوگ سلطان ایوبی کے پرستار تھے۔ ان لوگوں نے علی بن سفیان کو ایک نئی بات سنائی۔ افواہ پھیل رہی ہے کہ خدا کا کوئی ایلچی آیا ہے جو پانی کو آگ لگاتا ہے۔ میزبان نے علی بن سفیان کو بتایا، اور وہ یہ افواہ پھیلاتا ہے کہ خدا نے مجھے پیغام دے کر مردوں میں سے اٹھایا ہے کہ مسلمانوں سے کہو کہ سوڈان کے وفادار ہو جائے، کیونکہ یہ زمین تمہاری ماں ہے۔ اس نے عمرو درویش کے متعلق ساری باتیں سنا دی۔ اس نے عمرو درویش کے بارے میں ساری باتیں سنا دی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ عمرو درویش رات کو طور کا جلوہ دکھا کر لوگوں کے دلوں میں بے حد خطرناک شک پیدا کر رہا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، مجھے یہی ڈر تھا کہ دشمن عقیدوں پر حملہ کرے گا، اسی لیے میں خود آیا ہوں۔ مسیحی تخریب کاری کے ماہر ہیں، یہودی تخریب کاری کے ماہر ہیں، اور ہماری قوم جذباتی ہے۔ مسیحی یہودی الفاظ کا بڑا ہی دل فریب جالا تان دیتے ہیں، جالا بنتے ہیں، چاپلوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے بھائی گچھے کھا جاتے ہیں، ان کے حسین تاروں میں الجھ جاتے ہیں۔ مجھے فوری طور پر اس فتنے کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ملنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عمرو درویش کو میں جانتا ہوں، ہماری فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ اس علاقے میں مصری جاسوس چھاپہ مار بھی تھے۔
علی بن سفیان نے میزبان سے کہا کہ وہ چند ایک آدمیوں کو بلانے کا انتظام کرے تاکہ اس تخریب کاری پر جوابی حملہ کیا جا سکے۔ اس بندے نے کہا کہ انتظام ہو جائے گا، اور وہ ایک آدمی کو بلایا اور وہ سارے لوگ وہاں سے نکل گئے علی بن سفیان کے ساتھ۔